نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. محترم سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع شان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک عطا سمندر ہے جس کا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. کسی انسان نے مجھ سے کہا اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق بیان کرنے کا حق ادا کرنے کا حق بیان نہیں کر سکتے تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہے جو ایک گٹری لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی. لوگوں نے ان سے کہا کیا اس گٹری سے یوسف خریدا جائے گا؟ کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا یوسف علیہ السلام کا خریدار کون ہے، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا. میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی لیٹتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ادا قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر اور شان کو بلند کر دیا اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کر دیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کر دیا، تیری وجہ سے صحابہ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ کل قیامت تک کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ کائنات میں سب سے بلند ہو گیا. محترم سامعین کرام، اللہ نے اور انبیاء بھیجے. کوئی نبی کسی قوم کے لیے آیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی بستی کے لیے آیا، لیکن ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی نبیوں کا نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، پانی سے 12 چشمے نکل آئے. پانی سے 12 چشموں کا نکلنا قرینہ قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے. لوگ حیران ہوئے کہ پانی تو زمین سے نکلتا ہے. ارے جتنا بڑا کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پانی نکالنے کا دکھایا ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا. میرا نبی صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور اس میں اپنا نبوت والا ہاتھ ڈالا تو پانی سے 12 چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور شان کو بلند کر دیا. محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری اماں کے لیے دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر کی طرف بغیر جاتے ہیں، کوئی بازو پکڑ لیتا ہے. ابو ہریرہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے ابو ہریرہ کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگے میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، یہ محمد
کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے. جب گھر پہنچتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے تو ان کی اماں کہتی ہیں اے ابو ہریرہ مجھے جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرے ذکر اور شان کو بلند کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے ایک چوک پر لیٹے ہوئے ہیں. ابو بکر آئے گزر گئے, عمر آئے گزر گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا. ابو ہریرہ کمزور ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھا کہ بات کیا ہے. انہوں نے اشارے سے بتایا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کیا ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر دودھ کا ایک پیالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ منگواتے ہیں, فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کافی ہوگا, لیکن تم سے پہلے 80 طالب علم اصحاب صفہ جو قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ان کو جا کر بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لے آئے اور لائن قطار سے بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 80 طالب علموں کو دودھ پلایا لیکن پیالے میں سے ایک قطرہ بھی ختم نہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم بھی پیو. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور پیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اور میں نے پیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ہوتی اور دودھ پیتی محمد کا پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا. محترم سامعین کرام, حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا ہمارے نبی عیسیٰ نے تو مردوں کا زندہ کیا ہے لیکن تمہارے نبی نے کس کو زندہ کیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تو مردوں کا زندہ کیا ہے لیکن ہمارے نبی نے درختوں کو زندہ کیا ہے, کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا ہے, پتھروں سے کلمہ پڑھوایا ہے. وہ عیسائی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ قرآن نے ہمارے نبی کی ماں کو ام صدیقہ کہا ہے اور تمہارے نبی کی ماں کو قرآن نے کچھ نہیں کہا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عقل کے اندھے, تمہاری ماں پر لوگوں کا شک ہو گیا تھا, تمہاری ماں پر لوگوں کا شک ہو گیا تھا کہ ان کا خاوند کوئی نہیں ہے, عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے. اس کو قرآن نے دور کیا اور کہا ام صدیقہ, اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو کچھ شک نہیں ہوا. محترم سامعین کرام, حضرت مولانا شاہ عبد العزیز کے پاس ایک عیسائی آیا, کہنے لگا آپ مجھے بتائیے اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ کہے شاہ عبد العزیز کہیں کہ اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے تو وہ عیسائی کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور تمہارے نبی نیچے ہیں. تو ہمارے نبی عیسیٰ اعلیٰ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موتی زمین کے اندر ہوتے ہیں اور جھاگ سمندر کے اوپر ہوتے ہیں. اس نے شاہ عبد العزیز سے ایک سوال پوچھا, ایک آدمی جنگل جا رہا ہے, وہ راستہ بھٹک گیا ہے, اسے راستہ نہیں پتا. اس جنگل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ایک آدمی سویا ہوا ہے. اب وہ راستہ کس سے پوچھے؟ حضرت شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں اگر وہ بتاتے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے تو وہ کہتا عیسائی بڑا چالاک تھا, تو وہ کہتا کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے. تو ہمارے نبی آسمان پر جاگ رہے ہیں اور تمہارے نبی روزے میں سو رہے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ اسے بھی نہیں پتا کہ راستہ کہاں ہے۔ جب اس سونے والا اٹھے گا تو تجھے بھی راستہ بتائے گا اور مجھے بھی راستہ بتائے گا۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ واقعی ماشاء اللہ۔